بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظ نمبر 513۔ حالت مصیبت کے احکام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 6، اگر مصیبت ہمارے کسی بھائی مسلمان پر نازل ہو تو اس کو اپنے اوپر نازل سمجھا جائے، اس کے لیے ویسی ہی تدبیر کی جائے جیسا کہ اگر اپنے اوپر مصیبت نازل ہوتی تو اس وقت خود کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پچھلے جمعہ کے مقابلے جمعہ کے درمیان میں ہمارے زندگی کے 7 اہم دن گزر چکے اور ہم اپنی اصل قبر والی زندگی کی طرف 7 دن قریب ہو چکے اور ہمارے اس امتحانات والی زندگی سے 7 دن دور ہو چکے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے یہ پچھلے 7 دن اور پچھلی پوری زندگی بڑے اطمینان سے گزارا، ہمیں صحت دی، تندرستی دی، ہر حال میں ہمیں خوش رکھا، ہمیں توفیق دی، ہم نے عبادت کی، ہمیں توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، حج کیا، عمرہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں جو اس دنیا میں اس نے انسان کے لیے بنایا ہے، وہ تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ آئندہ کے 7 دن اور آئندہ کی بچی ہوئی پوری زندگی جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی اس زندگی میں، جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس مقصد میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو دور فرمائے اور ہمیں ایک اچھا اور پکا ایمان والا بن کر اپنی زندگی بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ اس ادارے میں معمول ہے، مولوی صاحب حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ پڑھتے ہیں اور میں اس ملفوظ کی روشنی میں مختصر سا خلاصہ کر دیا کرتا ہوں۔ آج جو ایک ملفوظ کا ایک حصہ پڑھا گیا، پچھلے 6 جمعہ مصیبت اس عنوان پر تقریر بھی حضرت کا ایک ملفوظ، جس میں حضرت نے مصیبت کے وقت ایک مومن کے کیا کام ہونے چاہیے، مومن نے کیسے کام کرنا چاہیے، اس کا خلاصہ حضرت نے پیش کیا۔ تو اس کو 6 جمعہ میں اس ایک جست کو لیتے ہوئے اس کا خلاصہ اور اس کے اوپر تقریر بھی، آج کی یہ آخری تقریر ہے اس ملفوظ کے اوپر، اس مضمون کے اوپر، مصیبت کے۔ تو پہلے کی 6 جمعہ میں حضرت نے اپنی ذات کے لیے بتایا ہے کہ مصیبت کے لیے تم کو کیا کرنا چاہیے، تم نے مصیبت میں کیسے اس مصیبت سے سامنا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایمان پر رکھتے ہوئے اپنے درجات کو کیسے بلند کرنا چاہیے۔ آج حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ مصیبت اگر کسی اپنے مسلمان بھائی پر آ جائے تو اس کو یہ سمجھے کہ وہ مصیبت اپنے آپ پر ہے، سمجھا جائے۔ حضرت اس کے اوپر اب دوسری کی مصیبت کے لیے ایک مومن کا کیا کام ہونا چاہیے اس وقت میں، حضرت اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں اگر مصیبت کسی مسلمان بھائی پر آ جائے تو اس کو ایسا سمجھے جیسے مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، اور اس وقت ویسی ہی تدبیر کریں کہ اگر کوئی مصیبت اپنے آپ پر آئی ہوتی تو اس وقت کیسے کرتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کی طرف اس کا کیا حق بنتا ہے، اس کا اس طرف جو ہے دھیان جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جو بہترین
اس عالم کے تمام مخلوق میں بہترین مخلوق بن کر بنایا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی قدر کے اوپر بہت دھیان دیا. قرآن میں بھی اس کا بار بار ذکر آیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر بار بار ایک انسان کا جسمانی کیا حق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے جسم کو سنبھالنے کی بھی بات کر رہا ہے, اس کو تندرست رکھنے کی بھی بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے کا قتل کرتا ہے تو وہ قتل بالکل ایسا ہے کہ پوری انسانوں کا قتل کیا اس نے, اور اگر کوئی کسی انسان کو بچاتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے پورے انسانوں کو اس نے بچایا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک انسان کی کیا قدر بتا رہا ہے. اور ہم جو یہ زندگی بتا رہے ہیں, اس زندگی میں صرف ہم اپنی ہی قدر کر رہے ہیں. ہم کو دوسروں کی قدر کی کوئی فکر نہیں, دوسروں کی تکلیفوں کی کوئی فکر نہیں, دوسرے انسان کا حقوق اور حق ہم سے بالکل نہیں ادا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے. یہ آپ کیا ہو میں کیا ہوں, سب کا یہی حال ہے. ایسے دنیا کی پریشانی اور مصیبت اور دنیا کی چاہت کے اندر ہم ایسے پھنس چکے ہیں کہ ہم اس کا بالکل ہم کو احساس نہیں رہا کہ میرے کسی فائدے سے دوسرے کو کیا تکلیف پہنچے گی. بس ہر کوئی جو ہے اپنا خیال کر رہا ہے, اپنا فائدہ اپنا فائدہ اپنا فائدہ یہی کر رہا ہے. نہ رشتہ داروں کا حق ادا کر رہا ہے, نہ دوست احباب کا حق ادا کر رہا ہے, نہ پڑوسیوں کا حق ادا کر رہا ہے. تو انسان کا کیا حق ادا کرے گا؟ تو بڑی کشمکش میں ہم لوگ پھنسے ہیں. اللہ تعالیٰ بس حساب کتاب کے دن میں ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے حساب کتاب کا چوپڑا اگر کھول دیا تو سب دھرا کے دھرا رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی ہم کو جنت عطا فرما, باقی ہمارے اعمال تو ایسے کچھ نہیں ہے. جسم اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے سب اچھی چیزوں سے جسم کو بنایا ہے, لیکن ایک کسی شخص نے میرے کو ایک بار بتایا تھا کہ جسم کو اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی کی خوبصورتی الگ الگ ہے. کوئی زیادہ خوبصورت ہے, کوئی زیادہ گورا ہے تو کوئی کم گورا ہے, کوئی زیادہ اونچا ہے تو کوئی کم اونچا ہے. سب کی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے پہچان بنایا ہے. لیکن اگر اس جسم سے اس کی چمڑی کو نکال دیا جائے تو اس کے اندر جو ہے سب گندگی نظر آئے گی. اس کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرے گا اگر اس کے جسم سے اس کی چمڑی کو نکال دیا جائے تو آج ہمارا حال بالکل ویسے ہی ہو گیا ہے. ہم تو ظاہری جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ خوبصورتی دی ہے وہ ہم نے ظاہری خوبصورتی کو نہ اپنے آپ کو بناتے ہوئے ہم نے بغیر خوبصورتی والے چمڑی جیسا جسم ہوتا ہے ویسا ہم نے اپنے آپ کو بنا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے مومن اور مسلمان اور ایک انسان کے صحیح حق جو ہے ادا کرنے کی فکر عطا فرمائے. آج اگر ایک ملازم کچھ غلطی کرتا ہے اور اس کے ذمہ دار اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کی غلطیوں سے اس کے اوپر کوئی تنبیہ نہیں ہوتی یا اس کو کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے, پھر وہ اس کو کام پر رکھ لیتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ملازم نے اپنے ذمہ دار کے اوپر روب جما دیا.
کام کرنے والے لوگ غلطی کر دیتے ہیں، اسٹرائک کر لیتے ہیں، ہاں، ذمہ دار کے خلاف جو ہے اپنی تحریک چلا دیتے ہیں، تو اگر ذمہ دار اس کو بھی نظر انداز کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے ذمہ دار کے اوپر جو ہے ترکیب سختی بنا دی۔ ذمہ دار جو ہے اس چیز سے پریشان رہتا ہے کہ بھئی باہر لوگ کیا کہیں گے، اس ملازم کے ساتھ میں نے کوئی اس کی غلطی کو معاف کر دیا تو باہر لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھائی مولی اختر نے ایک حدیث سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نے آ کے پوچھا کہ بھئی اپنے خادم کو میں کتنی مرتبہ کب تک معاف کروں، کیا باتیں اس کی معاف کروں، کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ کہا نہیں، تو اس نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا کہ میں اپنے غلام کی غلطیوں کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلام کی غلطیوں کو روز 70 مرتبہ معاف کرو۔ تو ذمہ دار تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے غلاموں کی غلطیاں معاف کرتا ہے، لیکن اپنے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ملازم ہے، انہوں نے بھی اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ اسی حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے اپنے ذمہ دار کی معاف کرنے والی بات کو، اس کے درجے کو بلند کرنے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کریں کہ دیکھا ہم نے تو اس کے اوپر جو ہے دباؤ بنا دیا، کیسے نہیں مانتے، اگر نہیں مانتے تو ہم یہ کر لیتے، ہم وہ کر لیتے۔ اس طریقے کے حالات نہ پیش آنے چاہیے۔ اگر ذمہ دار شفقت والا ہے تو اس ذمہ دار کی قدر بھی ویسے ہی ہونی چاہیے۔ تو ایک مومن کا دوسرے مومن کو اور دوسرے انسان کی طرف کیا حق بنتا ہے کہ اس کی مصیبت کو ایسا سمجھے کہ بھئی میری مصیبت ہے، اور اس میں ویسی ہی تدبیر کرے کہ جو اپنے لیے کرتا۔ آج لوگ بستے ہیں، آج لوگ جو ہے اگر کوئی مصیبت میں نظر آتا ہے تو اس کے قریب جانے کے لیے بستے ہیں کہ بھئی کچھ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تقاضا کر جائے گا، چلو چھوڑو نا، ہاں۔ تو یہ تو ایک مومن کا حال ہے۔ تو آپ کی مصیبت کے اندر کون آپ کے پاس آئے گا؟ آج ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی طرف بھی نہیں مخاطب ہے۔ آج رشتہ داروں کے اندر بھی تناؤ پیدا کر کے رکھے ہیں ہم نے۔ ہمارے دوستوں سے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں، ہمارے دوست اور رشتہ دار دور کی بات رہی بھائی، آج اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ آج میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ یا اس بستی میں رہنے والے لوگ کوئی یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میری بیوی جو ہے میں 100% اس کے اوپر جو ہے ہمدردی کا معاملہ کرتا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بات۔ ہاں کوئی زیادہ ہی مخلص ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ 90% میرے دل میں جو ہے میرے بیوی کے لیے محبت ہے، میرے دل میں کوئی نفرت کی جگہ نہیں اس کے لیے۔ یہ تو بہت ہی اعلیٰ پیمانے پہ آدمی پہنچ جائے تو یہی حال اپنی اولاد کے ساتھ ہے۔ جیسے جیسے اولاد کی عمر بڑھتی جاتی ہے محبت کا درجہ جو ہے کم ہوتا جاتا ہے۔ ارے جب تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مصیبت کے وقت کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے ایسا کام کرو جو اپنے اوپر معاملہ ہے۔ ہر وقت ایک مومن جو ہے اپنی بیوی کے اوپر 3 طلاق کی تلوار لے کر چلتا ہے
اس بیچاری کو اتنا پریشر میں رکھتا ہے یہ کہ بھائی میں نے اگر کچھ غلطی کر دی تو اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 3 طلاق کی تلوار دے کر رکھی ہے، تو فوراً مجھ کو جو ہے دفع رفع کر دے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ بہت سخت اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ وہ محبت اور پیار اور دلاری کے اندر وہ جو ہے دوسرے گھر سے اپنے ماں باپ کی شفقت اور اس کی محبت کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں آ رہی ہے۔ تو تمہارے اوپر بھروسہ کر کر آ رہی ہے، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اس کو خوش رکھو، اس کی ذمہ داریوں کو خوبیوں کی طرح نبھاؤ۔ تو ہمیں اپنے اندر محبت کا ذخیرہ جمع کرنے کی ضرورت ہے بھائی، محبت کا ذخیرہ کہاں چلے گئی؟ وہ محبت والا گن ہمارے اندر سے نکل گیا، ہم اس دنیا کے بھاگم بھاگ میں محبت والا گن ہی ہم نے ختم کر دیا۔ آج اگر تم، ہر آدمی اخبار پڑھتا ہے، ہر آدمی جو ہے اخبار پڑھتا ہے، دنیا کے حالات کی معلومات لیتا رہتا ہے۔ اخبار کے اندر اس کا تیسرا پیج جو ہے وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہوتا ہے، اس کے اندر صرف جو ہے دنیا کی خرافاتوں کے بارے میں لکھا ہے، کریمنلز کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جو دنیا کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ آج ہر آدمی اس کو پڑھنے کی دلچسپی زیادہ رکھتا ہے۔ اچھائیاں لکھی ہوگی، کاروباری صلاحیتوں کو بڑھانے کے بارے میں لکھا ہوگا، اپنی زندگی کی صلاحیتیں بڑھانے کے بارے میں لکھا ہوگا، اس کی طرف آدمی کی نظر کم جاتی ہے۔ اس لیے اخبار والوں نے اپنے مین پیج کے اوپر جو ہے کرائم کا رپورٹ ایڈ کر دیا کہ لوگ اسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جب دنیا کی خرافاتیں تم پڑھو گے تو تمہارے اندر بھی تو خرافات جا رہی ہے، تم اپنے جسم کو بھی تو ویسے ہی بنا رہے ہو۔ جب تم ننگی تصویریں دیکھتے ہو تو اس ننگی تصویروں سے تمہاری خواہشات بڑھتی ہے۔ کوئی پورا جسم ننگا تم کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس تصویر سے بھی تمہاری خواہشات بڑھتی ہے اور تم جو ہے خواہش تمہاری پوری کرنے کا تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بری باتوں کو بھی پڑھ کر اور بری باتوں کو کہہ کر، بری باتوں کو سن کر تم برے بنو گے۔ یہ جسم کا تو ایسا یہ بات ایک سمجھ لیں آپ لوگ کہ بھائی بری باتوں سے بچو۔ جیسے یہ اپنے یہاں 3 بندر کا قصہ ہے ہندوستان کے اندر، بری چیز نہ دیکھو، بری باتیں نہ سنو اور برے بول نہ بولو۔ یہ بالکل ایک انسان کو اچھا بنانے کے لیے۔ آج دوسرے مذہب کے لوگ، دوسرے لوگ اس 3 بندر کو دیکھ کر بھی اپنی شخصیت کو بدلتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، ہمارے سامنے تو اللہ کا پورا کلام ہے، اس کو دیکھ کر ہم لوگ کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ ہم لوگ کے اندر کیا ایسی پریشانی ہو گئی؟ ایک مومن دوسرے مومن کا حق کیوں نہیں ادا کر پاتا ہے؟ کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ میرا ایک بھائی اگر پریشانی میں ہے تو ہم سب مل کر اس کی مدد کریں؟ کیوں ہمارے اندر ایسا جذبہ نہیں آتا ہے؟ موجودہ حالات دیکھ لو، میں آپ کو بتاؤں آپ کے ادارے کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ہماری 4 بہنیں، وہ بیچاری پریشان، ان کے گھر میں شاید ہو سکتا ہے کھانے کے فاقے پڑے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری تنخواہیں دو، 2 مہینے سے تم نے تنخواہیں نہیں دی، تم میری تنخواہیں دو۔ اور پھر آخری وقت میں انہوں نے چیلنج کر دیا کہ تنخواہ نہیں دو گے تو ہم کام پر نہیں جائیں گے۔ پیسہ نہیں، مدرسے میں پیسہ نہیں ہے،
تو کہا کہ بھائی ہم کام پر نہیں جائیں گے. جب پیسہ مدرسے میں آیا اور وہ کام نہیں بھی کرنے لگی، لیکن جب پیسہ مدرسے میں آیا تو مدرسے کے دوسرے ملازموں نے یہ کہا کہ انہوں نے تو روک دبایا آپ کے اوپر، انہوں نے تو پریشر دبایا، اگر آپ ان کو تنخواہ پہلے دو گے تو ہم بھی کام نہیں کریں گے. یہ تو ہمارا حق بنتا ہے مسلمان بھائیوں پر. ہمارے دل میں یہ کیوں نہیں خیال آیا کہ وہ زیادہ ضرورت مند تھے، اس لیے ان کا حق زیادہ بنتا ہے، آپ اطمینان سے ان کو دے لو، بعد میں ہم لیں گے، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں. یہ ایک مومن کا کام ہونا چاہیے کہ اگر کوئی زیادہ احتجاج کر رہا ہے تو اس کی ضرورت ہم سے زیادہ ہے، ہم کو پہلے اس کا حق ادا کرنا چاہیے. تو ذمہ دار کے لیے یہ بہت بڑا پریشانی کا سبب رہتا ہے. بہت اچھا بھائی مولی افضال. ایک انسان جو یہ عنوان ہے، یہ جو حضرت نے لکھا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی مصیبت میں ایسا سمجھے کہ بھائی میں خود پریشان ہوں. اس کے اوپر میں ایک تم کو مثال دے دیتا ہوں. لو، ہمارے دوست مدرسے کے بہت ہی مخلص، بہت ہی نیک انسان مرحوم حاجی یعقوب پٹیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، ان کے بچوں کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو خوبیاں حاجی یعقوب پٹیل صاحب کے اندر تھی وہ ان کی اولاد اور ان کے نسل کے اندر وہ خوبیوں کو داخل فرمائے. ایک ایسی شخصیت میں نے نہیں کم دیکھا، میں نے چند دیکھا ہوں ان جیسی شخصیت، لیکن یہ ایک ایسی شخصیت جو بمبئی میں موجود تھے، میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں. دیکھ لیجئے، میں ان کے بارے میں بتاؤں. ایک اس کے پہلے ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کر، آج مولوی اختر نے میرے کو ایک حدیث سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ ایک مسلمان غلاموں کو خریدتا ہے اور خرید کر چھوڑ دیتا ہے نیکی کمانے کے لیے، کہ اللہ کی طرف یہ بہت بڑی نیکی ہے بالکل اس کا درجہ بہت زیادہ ہے. تو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے غلام کو خریدتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں نہیں وہ اپنے دوسرے مسلمان جو آزاد ہے، اپنا دوسرا مسلمان بھائی جو آزاد ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں خیر کا معاملہ کر کے نیکیاں کا درجہ اس سے زیادہ ملتا ہے، کیوں نہیں وہ کماتا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بالکل صحیح، ہمارے اوپر بالکل وہ اترتی ہے آج کی تاریخ میں. ہم نیکی کمانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے ہیں. تو مال سے تم اپنی نیکیاں بڑھا رہے ہو، جو مفت میں ہے. دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو گے تو وہ مفت میں اللہ تعالیٰ اور اس سے زیادہ نیکی دے رہا ہے آپ کو. اگر دوسرے مسلمان بھائی مصیبت میں ہے، اگر آپ اس کی مدد کرتے ہو تو اس سے زیادہ آپ کو نیکی دیتا ہے. تو میں یہ بھائی حاجی صاحب کا آپ کو واقعہ سناؤں. حاجی یعقوب پٹیل صاحب، اگر کوئی ان کے پاس اپنی مصیبت لے کر پہنچتا ہے تو ان کا حال بالکل ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک بہت بڑا رئیس دکاندار کے پاس پہنچ گیا، دکان کے پاس اندر پہنچ گیا، اور دکاندار کیسی اس کی جو ہے جی حضوری کر رہا ہے کہ یہ میرا مال خرید لے، یہ میرا مال خرید لے، اور جو ہے اس سے میرے کو نفع ہو جائے گا. تو اس کو کیسے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں کیسے معلومات دیتا ہے، اپنی چیز کے بارے میں کیسے بتاتا ہے بہترین کوالٹی ہے، بہت ہی سستا ہے، آپ کو اور ڈسکاؤنٹ دے دوں گا، زیادہ کوانٹٹی خریدو آپ. میں جو ہے یہ دکان بہت پرانی ہے، اس میں جو ہے میرے باپ دادا کے ٹائم سے شرافت کا جھنڈا گزرا ہوا ہے، میں جو ہے اچھے مال دیتا ہوں، میں اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کرتا ہوں. ہر طریقے کی وہ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اپنے مال کو اس رئیس کو بیچ دوں. حاجی یعقوب پٹیل صاحب کی شخصیت بالکل ایسی تھی. اگر کوئی مصیبت کے وقت ان کے پاس پہنچ جاتا تو بالکل اس کے ساتھ
اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے حاجی صاحب کہ جیسے کہ بھئی میرے پاس کوئی بہت بڑا گراہک آ گیا ہے اور اس کی اتنی جی حضوری کرتے اور ایسا اس مصیبت کو اپنے اندر جبت کر لیتے کہ وہ آدمی تو دور کی بات ہو گئی، اب وہ ان کی خود کی مصیبت ہو گئی. میں نے بالکل تجربہ کیا ہوں اس بات کو. اور پھر حاجی صاحب ان کی رات کی نیند گئی، دن کا چین گیا. وہ حاجی صاحب اسی پریشانی میں گھوم رہے ہیں، اپنے تمام جان پہچان والے لوگوں کو کانٹیکٹ کو یہاں وہاں دبئی سعودی لندن جہاں بھی ہے وہ فون لگا رہے ہیں، پولیس افسر کو فون لگا رہے ہیں، میونسپل افسر کو فون لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ آدمی کا کام کیوں نہیں ہوگا، یہ آدمی کا کام کیوں نہیں ہوگا. بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ بھئی وہ بیچارے پریشان. آج ان کی اولاد بھی یہی کہتی ہے، ابا تو جو ہے جب کسی کی تکلیف آتی تو وہ ایسے بے چین ہو جاتے تھے کہ بھئی کیا ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے خاندان میں کتنا بڑا آفت آ چکا ہے. یہ وہ حاجی صاحب کی صفت تھی. میرے ساتھ بہت ہی قریبی معاملہ رہا حاجی صاحب کا. ان کے آخری دنوں میں مدرسہ کی ابتدا کے بعد ان کے بچے یہاں پہ، ان کے نواسے پوتے پڑھتے تھے یہاں پر، بچے بھی پڑھتے تھے. تو جو ہے میرے ساتھ بہت ہی خوشی کا معاملہ رہا ان کے ساتھ. مدرسے کی کوئی بھی تکلیف مجھ کو آتی، میں حاجی صاحب کو جا کر کہتا، حاجی صاحب کھڑے ہو جاتے، مخلصانہ طریقے سے کھڑے ہو جاتے اور پھر میری پریشانی میں چھوڑ دیتا تھا. بہت بڑی بڑی پریشانی مدرسے کے اوپر آئی، آپ لوگ جانتے ہیں. اس وقت میں حاجی صاحب کے جانے کے بعد میرے کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس کے پاس جا کے میں اپنی تکلیفیں رکھ کر جو ہے یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ مخلصانہ طریقے سے میرے مسئلے کو حل کرے گا. اللہ بہتر جانتا ہے کیا وجہ ہے اس کی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ہی وہ صلاحیت پیش کیا کہ میرے کو ضرورت نہ پڑے. میں نے چند وقت میں کسی اور لوگوں کو استعمال سوچا کہ بھئی ان کے پاس سے اس ترکیب کو وہ میرا حل کرے کچھ معاملے کو، لیکن کوئی بھی آدمی جو ہے میرے کو ایسا نظر نہیں آیا. ہر وقت ہوتا یہ ہے کہ بھئی اگر آدمی اپنی تکلیف کو کسی کے پاس لے کر جاتا ہے تو وہ اس کو تکلیف کو دگنا کر دیتا ہے. جس کے خلاف کوئی شکایت لے کر جاتا ہے وہ آدمی اس کے خلاف اس کے ساتھ مل جاتا ہے. تو یہ حضرت جو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کی مصیبت میں کو اپنی مصیبت سمجھو اور ویسی تدبیر کرو جو اپنی مصیبت میں تم تدبیر کرتے. بالکل اگر جو آدمی کے پاس اپنی سفارش ہے، اپنی کانٹیکٹس ہے، اگر اپنے اوپر کوئی تکلیف آئے گی تو بالکل سب کانٹیکٹس اور سب سفارش جو ہے وہ استعمال کر لے گا. ایک واقعہ بتاؤں حاجی صاحب کا. حاجی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک وقت میں. حاجی صاحب جو ہے بستر پہ پڑے، پیر میں پلاسٹر، ہاتھ میں پلاسٹر. اور جو ہے ایک ممبئی کے رئیس، نامچین رئیس، پتہ چلا کہ ان کی عمارت کو توڑنے کے لیے میونسپلٹی آنے والی ہے. اب جو ہے حاجی صاحب کے پاس وہ جو افسر، بڑا افسر تھا میونسپلٹی کا، اس کا حاجی صاحب سے جو ہے تعلقات اچھے تھے. اب وہ بمبئی کے امیر جو ہے حاجی صاحب کے پاس پہنچے کہ حاجی صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہے اور کل جو ہے آرڈر نکلا ہے کہ کل وہ توڑنے کے لیے آنے والا ہے. حاجی صاحب جو ہے وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے یا اسٹریچر پہ لیٹ کے بولے میرے کو اس کے گھر پہ لے چلو. اور وہ اس حال میں اس افسر کے گھر پر پہنچے اور وہ افسر بھی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بھئی کیا ضرورت تھی آپ کو ایسا کرنے کی، یہ کون سا آپ نے میرے پہ پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہو کہ بھئی یہ کیا ضرورت تھی، فون کرتے میں کہتا آپ کو کچھ ہے تو یہ آپ اس حال میں میرے گھر پر آ گئے. تو کیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ جاؤ 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 میں دیکھ لوں گا. اور پھر اس نے ان کا جو ہے پھر وہ سمجھ گئے، کچھ کارگزاری ہوئی، پھر معاملات آگے بڑھے اور پھر رولز اینڈ ریگولیشن کے اعتبار سے پھر انہوں نے اس معاملے کو نہیں توڑا. تو یہ تو ہمارے حاجی صاحب کا حال تھا. کیا آج اگر ہمارے گھر کی، ہماری اولاد کے لیے اگر ایسا معاملہ ہو جاتا تو وہ بھی کرتے، ہم بھی کریں گے. وہ نہیں کہ حاجی صاحب نے کیا. اگر ہماری اولاد کے ساتھ، ہمارے ساتھ اگر کوئی معاملہ ایسا آ جاتا ہے تو اس حال میں بھی ہم جائیں گے. لیکن بولنے کی بات یہ ہے کہ دوسرے مومن کی مصیبت میں ویسا ہم نہیں کریں گے. ہمارے اندر وہ ایمان
نہیں ہے، کمزور ہے، ہم دوسرے مومن کے لیے نہیں کریں گے. ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ویسے ہی ہمت عطا فرمائے، ہمیں ویسے ہی طاقت عطا فرمائے. آج ایک مومن کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ایک اچھا ماحول قائم کرنے کے لیے، کہ ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کی فکر کریں. ذہن میں کسی کو نقصان پہنچانے کی سوچ بھی آنا، یہ ہماری نفس کی بیماری ہے. اگر کوئی مصیبت میں ہے، ہمارے زبان میں یا دل میں یہ خیال بھی آنا کہ وہ برا آدمی تھا، دیکھیے اس کو، اس لیے جو ہے یہ پریشانی آ رہی ہے، یہ ہمارے نفس کی بیماری ہے. اگر میں طاقتور ہوں اور دوسرے میرے کو رسپیکٹ کریں، میری عزت کریں، میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اگر نہیں کرتا ہے تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، یہ میرے نفس کی بیماری میرے نفس کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہتا ہے کہ اگر کوئی مومن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اگر کوئی مومن دوسرے کی مصیبت میں اس کی مدد کرتا ہے تو میں فیصلے کے دن اس کی مدد کروں گا. یہ میرا مولا فرما رہا ہے. کون آپ کو یہ وعدہ کر رہا ہے؟ دیکھیے بھائی، دیکھیے کون وعدہ کر رہا ہے آپ کو. جو 5 وقت آپ آ کے جس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، جو آپ کے خون کے ساتھ جڑ گیا ہے، آپ کے 10 الفاظوں میں 5 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے، آپ کی سوچ ہمیشہ اللہ کی طرف لگی رہتی ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر دوسرے مومن کے اوپر، اگر دوسرے انسان کی اگر کوئی مدد کرتا ہے اس کی مصیبت کے وقت، تو میں اس کا مدد جو ہے فیصلے کے دن کروں گا. کتنا بڑا وعدہ ہے یہ میرے مولا کا، کتنا بڑا وعدہ ہے. کرو بھائی، خوب کرو، خوب کرو. پریشانیوں کو مت بڑھاؤ، دوسروں کی پریشانیوں کو مت بڑھاؤ، اپنی ذات سے دوسروں کی پریشانیوں کو گھٹاؤ. اپنے درجات کو بلند کرو، اپنے اندر اور خوبصورتی پیدا کرو. معاشرے میں آج ایک بڑی بیماری ہو چکی ہے. ہم تو ہمارے نبی کی لباس اور سنت بھی اپنے جسم میں پسند نہیں کرتے ہیں، تو تم کیا دوسرے لوگوں کی مدد کرو گے؟ جو برائی والا لباس ہے، اور جو چہرہ آپ کا بغیر داڑھی کے، وہ کسی وقت میں عذاب آیا اس وجہ سے انسانوں پر. لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی انسان اپنے چہرے کو کی داڑھی کو منڈواتا ہے اور چکنا سپٹ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے مرد کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی وہاں پر انوالو ہو گئی، وہ وجود ہے ہومو سیکسولیٹی کا، اور اس گناہ کی وجہ سے اس قوم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب فرمایا تھا. ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے. اور آج آپ اپنا چہرہ وہی لے کر دنیا کے سامنے جا رہے ہو. تو یہ مسلمان جو ہے دوسرے مومن کی مدد کر رہا ہے یا اس کو بھی گناہ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے چہرے پہ ہم کو داڑھی اچھی نہیں لگتی، ہماری تو یہ بیماری ہے. داڑھی ہے تو بڑھنے کو اچھی نہیں لگتی، ہماری یہ بیماری ہے. کیا وہ چیز ہے جو تم کو اس سے روکتی ہے؟ وہی کہ بھائی باہر کا برا معاشرہ جو ہے زیادہ تر لوگوں نے ایسے ہی رکھا ہے، اس لیے میں بھی ایسا رکھوں گا. یہی وہ بات ہے.
تو اپنے چہرے کو شرافت والا چہرہ بناؤ بھائی، اپنے چہرے کو شرافت والا چہرہ بناؤ کہ میرا دوسرا مومن بھائی میری طرف دیکھ کر ایک سکون محسوس کرے۔ آج بڑی مشکل ہو جاتی ہے بعض وقت میں، پردیس میں جاؤ تو بعض وقت میں جو ہے پورے کے پورے ایئرپورٹ پہ جو ہے تم ایک ہی شخص ایسے نظر آتے ہو جو کرتا پاجامہ اور داڑھی میں ہو۔ پہلے وقت میں ایسا تھا کہ بہت سے عربی بھی نظر آتے تھے، آج کل حال یہ بھی ہو گیا ہے کہ بھئی بعض لوگ جو باہر ٹریول کرتے ہیں جیسے ہی پلین میں آتے ہیں جھبا اتارتے ہیں کوٹ پینٹ شرٹ پہن کے اپنا تیار ہو جاتے ہیں۔ تو باہر کے ملکوں میں آج کل بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک ہی آدمی جو ہے وہ اس کے لیے کتنا بڑا جہاد ہو جاتا ہے، آپ سمجھے، اللہ تعالیٰ بہت درجہ بلند کرتا ہے اس سے، لیکن اگر دوسرے چند بھی نظر آ جائے تو کیسے ہمت حوصلہ افزائی ہوگی ان کی۔ آج ہم لوگ باہر جاتے ہیں، عورتیں ہماری بیچاری نقاب میں رہتی ہے اور شہر سے گزرو، آج کل حال کیسے برا ہو چکا ہے آپ لوگ جانتے ہیں دنیا میں۔ ایک دل میں اطمینان رہتا ہے، ہمت رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کرے گا، لیکن ہم انسان ہیں، کہیں نہ کہیں دل کے اندر خوف بھی رہتا ہے کہ بھئی کہیں ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ تو کیوں نہیں ہم ایسے مسلمان جو اس طریقے کی ہمت کر پاتے ہیں، اس طریقے کی ایمان ان کا پختہ ہوتا ہے، ہم چند لوگ مل کر اس مسلمان کی ہمت کو اور بڑھائیں۔ جب چند ایک جماعت ہو جائے گی تو اس خوف کو بھی دور ہو جائے گا، اور پھر اس کو جماعت کو دیکھ کر زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور پھر ایک معاشرہ بن جائے گا کہ یہ ہمارا فیشن بن جائے گا، لوگ اس کے اوپر عمل کرنے لگیں گے۔ لوگ جو ہے ہماری چکنی چمڑی کے اوپر عمل فیشن نہیں دیکھیں گے اور نہ چکنی چمڑی کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ تو ہم اپنے مسلمان کا یہی کام ہے کہ اپنے معاشرے کو کیسے صاف ستھرا کریں، ہم اپنے ماحول کو کیسے خوشگوار رکھیں، ہم اپنے گھروں کو کیسے خوشگوار رکھیں۔ مرد تو ایک بات اور بتا دوں، مرد اپنے گھر کو جنت بنا سکتا ہے اور اپنی بیوی کو جو ہے فرشتے کی طرح بنا سکتا ہے، خود گھر کا فرشتہ بن کے رہ سکتی ہے۔ مرد کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے نظام کو کیسے سنبھالے، وہ اپنے گھر کو کیسے سنبھالے، اپنے معاشرے کو کیسے سنبھالے۔ ہم دوسرے مومن کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، مختلف جگہوں میں ان کو پھیلا کے رکھا ہے، مختلف جماعتوں میں اس کو پھیلا کے رکھا ہے، لیکن سنت ایک کامن رکھا ہے سب کے لیے، کسی کے لیے دین الگ الگ نہیں رکھا ہے کہ اس جماعت کا دین یہ ہے، اس جماعت کا دین وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین ایک ہی رکھا ہے، اور جس کے اوپر پورے عالم کے مومنوں کو عمل کرنا ہے، اور ہم اس سنگل ایک دین والی شخصیت بنے، ہم نہ بکھرے ہوئے اور بہکے ہوئے لوگوں کی جیسی شخصیت بنائیں، اور نہ ہم اس جماعت میں شامل ہو جس جماعت کے اوپر کہتے ہیں، میں نے پڑھا ہے اس بات کو، کہ اگر بغیر داڑھی کے، اگر چکنی چمڑی کے ساتھ اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو فرشتے جو ہے اس کی روح کو کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوطی آیا، لوطی آیا، لوطی آیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں اس کی شرکت ہوتی ہے۔ آج ہم کتنے بد نصیب ہوں گے اس کو لے کر کہ ہم نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں، جس کا نبیوں نے جو ہے اللہ سے فرمائش کی کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی امت میں پیدا ہو، آج ہم پیدا ہوتے ہوئے بھی اس امت کے اندر ہماری شرکت کی جائے گی جس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب عطا فرمایا۔ میں کہتا ہوں اس کا فرشتے کہتے ہیں کہ کھینچتے ہوئے لے جائیں گے، فرشتے کہتے ہیں کہ کھینچتے ہوئے لے جائیں گے۔ کھینچنے سے میں مراد یہ کہتا ہوں کہ آپ سمجھ لو ایک ربر بینڈ کو ایسا کھینچتے ہیں نا، جیسے ایک ربر بینڈ کو کھینچو گے اور پھر اس کو چھوڑ دو گے آپ، تو کیسے اس کا پریشر آ کے دوسرے ہاتھ پر پڑتا ہے، وہ اسٹریچ ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کو بار بار ایسا کھینچیں گے اور پھر چھوڑیں گے، یہ آپ کے لیے تکلیف ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے سنتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس میں تو قیام کی سنت
آج جو ہے قاعدے کی سنت بتائی جا رہی ہے. قاعدے کے اندر کو 13 سنتیں ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نماز بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز ہو جائے, ان کے مطابق ہم نماز ادا کرنے والے بن جائیں. قاعدے کے اندر 13 سنت ہیں. اس میں سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ جب ہم قاعدے میں بیٹھیں تو اپنے داہنے پیر کو کھڑا رکھیں اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دونوں پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھیں اور اس کے بعد ہے کہ تشہد میں اشہد اللہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھائیں اور اللہ پر چڑھا دیں. اس کے بعد ہے کہ سلام پھیریں اور اس میں سلام پھیرنے کی ابتدا داہنی طرف سے کریں. اس کے بعد تشہد میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں اور درود شریف کا پڑھنا, درود شریف کے بعد دعائے معصورہ کا پڑھنا. دعائے معصورہ ان الفاظ میں پڑھنا جو قرآن اور حدیث سے مشابہ ہوں.